بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ جملہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ دنیا کردار سے نہیں، حالات سے عزت دیتی ہے۔ فقیر بادشاہ بن جائے تو رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اپنے رب سے کبھی مایوس مت ہونا، چاہے ہر طرف اندھیرا چھا جائے، تب بھی یاد رکھنا کہ اندھیروں پر غالب بھی میرا رب ہے۔ بے شک انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحات کو جو اذیت دیتے ہیں۔ ان سب کو معاف کر کے آگے بڑھ جاؤ جنہوں نے تمہیں کھو دیا، پریشان کیا، تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھایا، تمہارا دل دکھایا۔ یقین کرو رب کبھی نہیں بھولتا، اور جب وہ انصاف کرے گا تو کوئی ناانصافی نہیں چلے گی۔ زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، کچھ لوگ ساتھ دے کر سبق دیتے ہیں اور کچھ چھوڑ کر، لیکن ہر تجربہ ہمیں اللہ کے اور قریب لے آتا ہے، جہاں دل کو اصل سکون ملتا ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، سب کو اپنا سمجھ کر دل مت لگاؤ۔ وقت آنے پر بہت سے چہرے بدل جاتے ہیں اور بہت سے وعدے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ذات کبھی نہیں بدلتی، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر حال میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے لوگوں سے نہیں، اللہ سے امید رکھو۔ کھیل قسمت نہیں کھیلتی، کبھی کبھی انسان بھی کھیل جاتے ہیں۔ ہمیشہ وہ مت دیکھو جو دکھایا جاتا ہے، نظر اس پر رکھو جو چھپایا جاتا ہے۔ خاموشی اور صبر۔ اگر دنیا والے آپ کو نہیں سمجھ رہے تو اداس مت ہو، آپ کا رب آپ کے دل کا حال اس وقت بھی جانتا ہے جب آپ خاموش ہوتے ہیں۔ تجربہ کہتا ہے سوچ سمجھ کر ہی بولنا چاہیے، کیونکہ لوگ اتنی جلدی بات نہیں مانتے جتنی جلدی برا مان جاتے ہیں۔ اپنے دل کے ساحل کو اللہ کے سپرد کر دو، وہ تمہارے سکون کے لیے سب سے خوبصورت کشتی بھیجے گا۔ سورہ فلق کا سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ زندگی میں اندھیرے بھی آئیں گے، حسد بھی ہوگا، چھپی ہوئی برائیاں بھی ہوں گی، مگر تم ہر چیز سے لڑ نہیں سکتے۔ اس لیے لڑنے کے لیے تمہارا سہارا صحیح ہونا چاہیے، اور جس کا سہارا اللہ ہو اسے کوئی شر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ سب ہو جائے گا، راستے بن جائیں گے، دروازے کھل جائیں گے، بس اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا مت چھوڑنا۔ بے شک مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ اپنی مالی حالت کو کبھی بھی مستقل مت سمجھیں، اللہ تعالیٰ اسے پل بھر میں بدل سکتا ہے۔ زیادہ غور کرنے لگو گے تو سب کے مطلبی چہرے نظر آنے لگیں گے، بھرم رہنے دو کہ سبھی اپنے ہیں۔ سنو، کیا تم سوچتے ہو جو چاہا وہ فوراً مل جائے گا؟ دیکھو قرآن پاک کیا کہتا ہے، کل امر مستقی، ہر کام کا ایک مقرر وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اسے آنکھ نہیں دل کی نظر دیتا ہے، پھر وہ شخص ہر دکھ میں سبق، ہر تاخیر میں خیر اور ہر نقصان میں حکمت سمجھنے لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردے دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوگی۔ پردہ کرنا اس دور میں مشکل ہے، لیکن آخرت کے لیے کتنا سکون ہے۔ اپنی زندگی کی جنگ خود لڑنا سیکھو۔ لوگ مشورہ تو دیتے ہیں مگر ساتھ نہیں۔ جب وقت خراب چل رہا ہوتا ہے تو لوگ آپ کی غلطیاں پکڑتے ہیں، ہاتھ نہیں۔ پہلا سجدہ اگر تم اس کی چاہت میں کرو گے تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ انسان کی قدر بھی عجیب وقت پر ہوتی ہے، جب ساتھ ہو تو قیمت نہیں ہوتی، اور جب کھو جائے تو ہر لمحہ یاد آتا ہے۔ سچی قدر، کسی انسان کی قدر اس کے جیتے جی کرو، کیونکہ جانے کے بعد پچھتاوے کے آنسو رشتوں کو واپس نہیں لاتے۔
کامیابی ان لوگوں کو نہیں ملتی جو صرف خواب دیکھتے ہیں، کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہر دن اپنے خواب کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ بے شک سلامت رہے وہ لوگ جو اپنے الفاظ چن چن کر بولتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ خوبصورت الفاظ، ذرا صبر کرو، کیا پتہ اللہ کی بھی رضا وہی ہو جس کی تم امید لگائے بیٹھے ہو اور وہ تمہیں صحیح وقت پر نواز دینا چاہتا ہو۔ بے شک چالاکیاں چل جائے تو خوش نہ ہوا کریں، کیونکہ بے بس لوگوں کے بدلے اللہ خود لیتا ہے۔ دو لوگوں کو معاف نہ کرو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب کو معاف کرو پر ان دو لوگوں کو کبھی بھی معاف نہ کرنا جو تمہاری عزت اور رزق کے دشمن ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوگا اللہ نے جو دل ہر بار صبر کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ شکر گزاری ایمان کی خوبصورتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا اللہ اسے جنت کا لباس پہنائے گا۔ خاموشی، بعض اوقات کسی انسان کی خاموشی میں اتنی عزت ہوتی ہے جتنی دوسروں کی ہزار دلیلوں میں بھی نہیں ہوتی۔ اذان کی آواز، اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے، پھر ایک دن اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز عطا کر کے نرمی سے کہے گا، دیکھا میں نے کہا تھا، میں سن رہا ہوں۔ بے شک اے میرے رب، ایسے خوبصورت دن عطا کر دیجئے جس میں سراسر خیر ہی خیر ہو۔ آمین ثم آمین۔